صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى بيته وبارك وسلم. قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد والفرقان الحميد: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام وما لبث أن جاء بعجل حنيذ. اور بے شک ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس مژدہ لے کر آئے، خوشخبری لے کر آئے، بولے سلام، کہا سلام. فما لبث أن جاء بعجل حنیذ. پھر کچھ دیر نہ گزری کہ ایک بچڑا بھنا لے آئے. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه ناكرا وأوجس منهم خيفة. پھر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں پہنچتے، ان کو اوپری اور اجنبی سمجھا اور جی میں ان سے ڈرنے لگے. قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. بولے ڈریے نہیں، ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. اور اس کی بیوی کھڑی تھی، وہ ہنسنے لگی تو ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی اور اسحاق کے پیچھے یعقوب علیہ السلام کی. قالت یا ویلتى آلد وانا عجوز وهذا بالي شيخا ان هذا لشيء عجیب. بولی ہائے خرابی، کیا میرے بھی بچہ ہوگا؟ میں بوڑھی ہوں اور یہ ہیں میرے شوہر بوڑھے. بے شک یہ تو بڑی عجیب بات ہے. قال وتعجبين من امر الله رحمت الله وبرکاتہ علیکم اہل البیت انه حمید مجید. فرشتے بولے کیا اللہ کے کام کا تعجب کرتی ہو؟ اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں تم پر اس گھر والو، بے شک وہی ہے سب خوبیوں والا، عزت والا. فلما ذهب عن ابراہیم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. پھر جب ابراہیم علیہ السلام کا خوف ظاہر ہوا اور اسے خوشخبری ملی، ہم سے قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگا. ان ابراہیم الحلیم اوہ منیب. بے شک ابراہیم تحمل والا، بہت آہیں کرنے والا، رجوع لانے والا ہے. جزاک اللہ خیر محترم، جزاک اللہ خیر. یا ابراہیم اعرض عن ھذا. میرے لیڈر اور بھی چھپے ہوئے کئی لوگ جو مجھے نظر نہیں آ رہے، یہ لیبیا سے ہیں اور بھی میرے ساتھی بیٹھے سن رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر ہو رہا ہے. بے شک ابراہیم تحمل والے، بہت آہیں بھرنے والے، رجوع لانے والے ہیں. یا ابراہیم، قربان رہیں آپ کی عظمت پر کہ اللہ آپ کے اوصاف بیان کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیل بنا لیا. اللہ، بہت بڑا مقام. یا ابراہیم اعرض عن ھذا. اے ابراہیم اس خیال میں نہ پڑ. انہ قد جاء امر ربک. بے شک تیرے رب کا حکم آ چکا. وانہم آتیہم عذاب غیر مردود. اور بے شک ان پر عذاب آنے والا ہے کہ پھیرا نہ جائے گا. ولما جاءت رسلنا لوطا سیء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصیب. اور جب لوط علیہ السلام کے پاس ہمارے فرشتے آئے، اسے ان کا غم ہوا اور ان کے سبب دل تنگ ہوا اور بولا یہ بڑی سختی کا دن ہے. وجاءه قومه يهرعون الیہ. اور آپ کے پاس قوم دوڑتی ہوئی آئی. ومن قبل كانوا يعملون السيئات. اور انہیں آگے سے برے کاموں کی لچ پڑی ہوئی تھی. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخذون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. کہا اے قوم، یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے ستری ہیں، تو اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں میں رسوا نہ کرو. کیا تم ایک آدمی بھی نیک چلن نہیں ہو؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وانك لتعلم ما نريد. بولے کاش مجھے تمہارے مقابل نہیں. بولے تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری قوم کی بیٹیوں میں ہمارا کوئی حق نہیں
اور تم ضرور جانتے ہو جو ہماری خواہش ہے۔ قال لو ان لی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید، بولے اے کاش مجھے تمہارے مقابل زور ہوتا یا کسی مضبوط پائے کی پناہ لیتا۔ قالوا یا لوط ان رسل ربک لن یصلوا الیک فاسر باہلک بقطع من اللیل ولا یلتفت منکم احد الا امرأتک انه مصیبها ما اصابهم ان موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد۔ فرشتے بولے اے لوط ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، وہ تم تک نہیں پہنچ سکتے، تو اپنے گھر والوں کو راتوں رات لے جاؤ اور تم میں کوئی پیٹ پھیر کر نہ دیکھے سوائے تمہاری عورت کے، اسے بھی وہی پہنچنا ہے جو انہیں پہنچے گا، بے شک ان کا وعدہ صبح کے وقت ہے، کیا صبح قریب نہیں؟ پھر جب ہمارا حکم آیا ہم نے اس بستی کے اوپر کو اس کا نیچا کر دیا اور اس پر کنکر کے پتھر لگاتار برسائے جو نشان کیے ہوئے تیرے رب کے پاس ہیں، اور وہ پتھر کچھ ظالموں سے دور نہیں۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ان کے ہم قوم شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، فرمایا اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ، اور ناپ اور تول میں کمی نہ کرو، بے شک میں تمہیں آسودہ حال دیکھتا ہوں اور مجھے تم پر گھیر لینے والے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور اے میری قوم ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پوری کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ ماشاءاللہ۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین وما انا علیکم بحفیظ، اللہ کا دیا جو بچ رہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں یقین ہے، اور میں کچھ تم پر نگہبان نہیں۔ قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا وان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید، بولے اے شعیب کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے خداؤں کو چھوڑ دیں یا اپنے مال میں جو چاہیں نہ کریں؟ ہاں جی، تم ہی بڑے عقل مند نیک چلن ہو۔ قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا وما اريد ان اخالفکم الی ما انہاکم عنہ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ فرمایا اے میری قوم بھلا بتاؤ تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے اچھی روزی دی اور میں نہیں چاہتا کہ جس بات سے تمہیں منع کرتا ہوں آپ اس کے خلاف کرنے لگوں، میں تو جہاں تک بنے سنوار نہیں چاہتا ہوں اور میری توفیق اللہ کی طرف سے ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور اسی کی طرف رجوع ہوتا ہوں۔ وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُمْ، اور اے میری قوم تمہیں میری ضد یہ نہ کموا دے کہ تم پر پڑے مصر ما اصاب قوم نوح او قوم ہود او قوم صالح وما قوم لوط منکم ببعید، اور اے میری قوم تمہیں میری ضد یہ نہ کموا دے، یہ کام نہ کروا دے کہ تم پر پڑے جو پڑا تھا نوح علیہ السلام کی قوم یا ہود کی قوم یا صالح علیہ السلام کی قوم پر، اور لوط علیہ السلام کی قوم تو کچھ تم سے دور نہیں ہے۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور اپنے رب سے معافی چاہو پھر اس کی طرف رجوع لاؤ۔ ان ربی رحیم ودود، سبحان اللہ، بے شک میرا رب مہربان محبت والا ہے۔ قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول وإنا لنراک فینا ضعیفا ولولا رہتک لرجمناک وما انت علینا بعزیز، بولے اے شعیب ہماری سمجھ میں نہیں آتی تمہاری بہت سی باتیں، اور بے شک ہم تمہیں اپنے میں کمزور دیکھتے ہیں، اور اگر تمہارا کنبہ نہ ہوتا تو ہم نے تمہیں پتھراؤ کر دیا ہوتا، اور کچھ ہماری نگاہ میں تمہیں عزت نہیں۔
قال یا قوم اراحتی اعوذ علیکم من اللہ واتخذتموہ وراءکم ظہریہ ان ربی بما تعملون محیط۔ فرمایا اے میری قوم، کیا تم پر میرے کنبے کا دباؤ اللہ سے زیادہ ہے اور اسے تم نے اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال رکھا ہے؟ بے شک جو کچھ تم کرتے ہو سب میرے رب کے بس میں ہے۔ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ۔ اے میری قوم، تم اپنی جگہ اپنے کام کیے جاؤ، میں اپنا کام کرتا ہوں۔ اب جانا چاہتے ہو کس پر آتا ہے وہ عذاب کہ اسے رسوا کرے گا اور کون چھوٹا ہے، اور انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار میں ہوں۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ۔ اور جب ہمارا حکم آیا ہم نے شعیب اور اس کے ساتھ کے مسلمانوں کو اپنی رحمت فرما کر بچا لیا، اور ظالموں کو چنگاڑ نے آ لیا تو صبح اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے، گویا کبھی وہاں بسے ہی نہ تھے، اور ارے دور ہوں مدین جیسے دور ہوئے سمود۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ پھر ملتے ہیں